تاب کے درگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی بشنو از گوش دل مثنبی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ عرب کے سارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوئے اور جھگڑا کرنے لگے کہ آپ اپنی سرداری قائم کرنا چاہتے ہیں عرب پر، اور اسی لیے اس طرح کی تبلیغ کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ہم خود سردار ہیں اور ہم سردار ہو کر آپ کی سرداری کو نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم کچھ حصہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں، کچھ حصے پر آپ سرداری کیجیے، کچھ حصے پر ہم سرداری کرتے ہیں، نہ ہمارے معاملے میں آپ مداخلت کیجیے نہ آپ کے معاملے میں ہم مداخلت کرتے ہیں۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ میری سرداری کسی بندوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، اور یہ سرداری عارضی نہیں ہے، مستقل ہے، تو میرا تمہارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تم مانتے ہیں تو مانو، نہیں مانتے ہیں تو پھر مجھے جو کرنا ہے میں وہ کروں گا۔ اس پر سرداران مکہ نے کہا کہ اگر آپ کی سرداری اللہ کی دی ہوئی ہے تو ہماری سرداری کس کی دی ہوئی ہے؟ ہماری سرداری بھی اللہ کی ہی دی ہوئی ہے، تو لہٰذا ہم سب اپنی اپنی سرداری کریں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا ایک ڈومین بنا لیں اور پھر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہونے پائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے سرداری نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی سرداری سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے سردار بنایا ہے وہ میں تا قیامت میں ہی رہوں گا۔ تمہارے ماننے نہ ماننے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہاری جو سرداری ہے وہ 4 دن کی ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن میری سرداری ابد الآباد ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سرداری ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور ہماری عارضی حکومت ہے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ خالی زبانی باتیں ہیں، اسی باتیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ دلیل لائیے، کوئی ایسی دلیل لے کے آئیے جس سے ثابت ہو جائے کہ آپ کی سرداری اصل سرداری ہے۔ یہ انہوں نے کہا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا وہ آج ہم پڑھیں گے۔ در زماں ابر برآمد زمر مر، سیل آمد گشت آں اطراف پر۔ اب جیسے ہی یہ گفتگو ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابر کو ایک حکم دیا اور بہت سخت حکم دیا کہ اے ابر آ جا اور اپنا کام کرنا شروع کر دے۔ بس جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت حکم ہوا، آسمان کے اوپر گھنا ابر چھا گیا اور اس زور کے ساتھ بارش ہونے لگی کہ پانی بہہ کر سیلاب کی صورت اختیار کر گیا۔ لوگ پانی میں ڈوبنا شروع ہو گئے۔ رو بشہر آورد سیلے بس محیب، اہل شہر افغاں کنا جملہ رعیب۔ اور بہت خوفناک سیلاب تھا، شہر کے اندر داخل ہو چکا تھا، تو اب شہر والے خوف زدہ ہو گئے۔ عام طور پر عرب کا یہ دستور تھا کہ عام شہری اس طرح کے معاملات میں فوری سرداروں کے پاس رجوع ہوتے ہیں، تو جو جس کو سردار مانتا تھا وہ اس کے پاس جانے لگا اور جا کر کہنے لگا کہ سردار کچھ کریے، صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے، کہیں ہم ڈوب نہ جائیں، کہیں ہمارا سب کچھ برباد نہ ہو جائے۔ گفت پیغمبر کے وقت امتحان، آمد اکنوں تانہاں کردد آیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب امتحان کا وقت آ چکا ہے، اب جو چھپا ہوا راز تھا وہ ظاہر ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سارے سردار پریشان تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے۔ ہر امیر نیزہ خود در فگند، تا شود در امتحان آسیل بند۔ ایک طریقہ کار تھا کہ ایسی کوئی بھی آسمانی آفت جب نازل ہوتی تھی تو
عام لوگ سرداروں کے پاس جاتے تھے اور سردار کیا کرتے تھے، اپنا ایک نیزہ لے کر آ کر آسمان کے نیچے زمین میں گاڑ دیتے تھے، اور یہ مانتے تھے کہ سردار اپنا نیزہ اگر آسمان کے نیچے زمین میں گاڑ دے تو اس کی برکت سے آفت ختم ہو جاتی ہے اور سیلاب رک جائے گا۔ تو جتنے سردار تھے سبوں نے اپنا اپنا نیزہ لایا اور آسمان کے نیچے زمین کے اندر لا کے اس کو گاڑ دیا، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس طرح سے سیلاب رک جائے گا۔ نیزہ ہارا ہمچو خاشا کے ربود، آب تیز سیل پر جوش و عنود۔ جیسے ہی سرداروں نے اپنے اپنے نیزے گاڑے، پانی کی اتنی شدت تھی کہ ایک بہاؤ پانی کا اس شدت کے ساتھ نکلتا تھا کہ سرداروں کا گاڑا ہوا نیزہ اکھڑ کر بالکل تنکوں کی طرح پانی کے ساتھ بہہ کر نکل جاتا تھا، کیونکہ جو پانی تھا وہ اس قدر جوشیلا اور سرکش سیلاب، کسی کو نہیں ماننے والا، شدت کے ساتھ بہہ رہا تھا، کھیتوں میں چلا جا رہا، گھروں کے اندر داخل ہو رہا ہے اور بہت تیز تھا۔ پس خزیب انداخت در وے مصطفیٰ، آ خزیب معجز فرما روا۔ جب کسی کے نیزوں سے کچھ کام نہ بنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں نکل کر آئے اور آپ نے ایک شاخ یعنی اپنا ایک نیزہ نکالا اور زمین میں گاڑ دیا۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اصلی سردار کون ہے۔ تمہاری سرداری ثابت ہو چکی ہے کہ کتنی ناپائیدار ہے، کتنی بیکار ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑا، سیلاب نے تمہارے نیزوں کو اکھاڑ دیا، زمین سے اکھاڑ کر گھاس پھوس کی طرح بہا کر لے گیا۔ اب آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ گاڑا، اور حضور کا جو نیزہ تھا وہ سیلاب کو عاجز کر دینے والا، سیلاب کو پریشان کر دینے والا نیزہ تھا، اور فائنل آرڈر تھا، حکم تھا کہ اے سیلاب اب وقت آ گیا ہے کہ رک جا۔ اس طرح سے تحکمانہ انداز کہتے ہیں اس کو، فائنل آرڈر۔ فحکمی نافذ فی کل حالی والا معاملہ تھا، میرا حکم نافذ ہوتا ہے۔ نیزہا گم گشت جملہ و خزیب، برسرے آبیستادہ چو رقیب۔ سارے نیزے سرداروں کے غائب ہو چکے تھے، کسی نیزے کا کوئی پتہ نہیں تھا، سارے نیزوں کو پانی بہا کر لے گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نیزہ زمین کے اوپر کھڑا تھا، بالکل ایسے ہی اکڑ کر کھڑا تھا جیسے کوئی نگرانی کرنے والا گیٹ کیپر اپنے ہاتھ میں لکڑی لے کر کس طرح سے کھڑا ہوتا ہے اکڑ کر، ویسا کھڑا تھا۔ زہتمام آ خسیم آ سیل رفت، روب گردانی دسوئے بحر رفت۔ اب جیسے ہی وہ نیزہ یا شاخ یہاں پر مولانا روم شاخ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ شاخ کا مطلب بہت ہی باریک لکڑی جھاڑ کی، آپ نے نیزے کے طور پر وہ لکڑی گاڑی تھی، کوئی مضبوط لوہے کا نیزہ نہیں گاڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک معمولی چھوٹی سی لکڑی تھی جھاڑ کی، جو بالکل ہلکی پھلکی ہوتی ہے، جس کو کوئی ایسے دھکا دے تو گر جائے، ویسی لکڑی تھی، وہ گاڑ دی تھی۔ تو جیسے ہی آپ نے گاڑی، آہستہ آہستہ سیلاب کم ہونا شروع ہو گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں پورا پانی سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش تو تھم چکی تھی، اس کے بعد جو پانی تھا وہ پانی بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گیا، اور پورا پانی چلا گیا سمندر کی طرف۔ چوبے دیدند از ویاں امر عظیم، پس مقر گشتند آں میراں زبین۔ جب انہوں نے، سرداروں نے یہ معاملہ دیکھا، اپنی آنکھوں سے کارنامہ دیکھنا کہتے ہیں اس کو، سارے سرداروں کے ہوش گم ہو گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم جیسے سردار لوہے کا نیزہ لا کر گاڑ رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک معمولی لکڑی جب وہ گاڑتے ہیں تو سیلاب تھم جاتا ہے۔ سب کے منہ بند ہو گئے، اور جتنے سردار تھے خوف کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے بن گئے۔ اب ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، حضور کا دبدبہ ان کے دلوں کے اوپر قائم ہو چکا تھا۔ جز سکس کے حقد ایشاں چیرہ بود، ساحرش گفتن دکاہن از جہود۔ سارے کے سارے سردار سرنڈر ہو گئے سوائے 3 لوگوں کے۔ 3 ایسے لوگ تھے کہ وہ اب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ کوئی جادو معلوم ہوتا ہے، بہت بڑا جادو کے اثر سے انہوں نے آسمان سے پانی برسایا اور پھر اپنا جادو دکھاتے رہے،
یہ جادو کی لکڑی انہوں نے گاڑی، اور اس کے بعد جیسے ہی ہمارے نیزے پانی میں بہہ گئے تو انہوں نے اپنا جادو کا کام کیا اور اپنے لکڑی کی مدد سے، جادو کی مدد سے انہوں نے سیلاب کو دور کر دیا۔ یہ یا تو کوئی جادو ہے یا پھر کوئی کاہن کی، پرفیکٹ کاہن کی کارستانی ہے۔ ہم کو زیر کرنے کے لیے، ہم کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا گیا ہے۔ 3 لوگوں نے اس طرح کی باتیں کی، بود، بو جہل لعین و بو لہب، ما سوم ہمبود بو سفیان حرب۔ اور وہ 3 لوگ تھے، ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان۔ یہ 3 ابو تھے، بہت سخت کافر تھے۔ تینوں کا یہی معاملہ تھا، یہی ایسے ہی کرنے لگے۔ ملک بر بستہ چنا باشد ضعیف، ملک بر رستہ چنا باشد شریف۔ اب مولانا روم یہاں پر کہتے ہیں کہ سلطنت تو سب کے پاس ہوتی ہے، کسی کے پاس چھوٹی، کسی کے پاس بڑی، کسی کے پاس عارضی، کسی کے پاس مستقل، کسی کے پاس شریف، کسی کے پاس بدماش، کوئی زور سے حاصل کرتا ہے، کوئی کس کو قسمت سے مل جاتی ہے، مختلف قسم کی سلطنتیں، حکومتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ایسی سلطنت جو کمزور ہوتی ہے وہ زیادہ دن تک نہیں چلتی۔ ایک عرصے تک ان کی حکومتیں، سلطنتیں چل رہی تھیں، لیکن ایک بڑا طاقتور حکمران جب آ گیا تو ان کی سلطنتیں ختم ہو گئی، کیونکہ کمزور تھی۔ لیکن یہ جو سلطنت تھی، آزاد سلطنت، یہ شریف لوگوں کی سلطنت، یہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ دنیا میں 2 سلطنتیں ہر انسان قائم کرتا ہے، ایک بدماش آدمی اور چھوٹے ذہن کا آدمی، چھوٹی فکر رکھنے والا، چھوٹی سوچ رکھنے والا، وہ بھی کسی نہ کسی طرح اپنی سلطنت قائم کرتا ہے، اور شریف آدمی، نیک آدمی، تقوی و پرہیزگاری والا آدمی، وہ بھی اپنی سلطنت قائم کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جب سلطنت قائم ہو تو شریف اور اچھے آدمی کی سلطنت تھوڑی ہو اور برے آدمی کی سلطنت بڑی ہو، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مستقل نہیں ہوتا یہ سب کچھ۔ ایک وقت کے بعد شرافت والی سلطنت حاوی ہو جاتی ہے اور کمزور سلطنت ختم ہو جاتی ہے۔ نیز ہارا اگر ندیدی یا خزیب، نام شامی نام اوبی اے نجیب۔ اے شریف آدمی، اگر تم کو ان باتوں پر یقین نہیں ہے کہ ایسی سلطنتیں بھی ہوتی ہیں کہ ایک تو سلطنت کرو فر والی سلطنت، اس کے بعد جب وہ ختم ہو گئی تو اس کا نام و نشان بھی مٹ گیا، اور ایک بالکل چھوٹی سی سلطنت جو ابھی مجاہدہ کر رہی ہے، ابھی لڑائی کر رہی ہے، ابھی اپنے پیر جمانے کی کوشش ہی کر رہی ہے، جس کو اب تم کمزور سمجھتے ہو، لیکن ایک وقت کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جائے گا اور وہ دنیا کے اوپر حاوی ہو جائے گی۔ ایسی مثال دیکھنا چاہتے ہو؟ یقین نہ آئے تو میں تم کو بتاتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ نام شاں را سیل تیز مرگ برد، نام او و دولت تیزش نمرد۔ اب یہ جو ابو جہل تھے، ابو لہب تھے، ان دونوں کا تو معاملہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، بڑی بڑی حکمرانی تھی، سرداریاں بہت اسٹرانگ تھی۔ آج کہاں ہیں ان کی سرداری؟ سیلاب بہا کے لے گیا، ان کی سرداری کے نیزوں کو سیلاب بہا کر لے گیا، ان کا نام بھی ختم ہو گیا۔ آج پوری دنیا میں ایک آدمی کو بتاؤ جو ابو جہل کے ساتھ اپنی نسبت جما کر خوش ہوتا ہو۔ آج ابو جہل کی اولاد کہاں ہیں جو ابو جہل کی اولاد ہونے پر فخر کرتا ہو؟ کہاں ہیں؟ ابو لہب کے ماننے والے کہاں ہیں؟ اس کا نام پہلے تو لینے والا کوئی نہیں ہے، اور جب لیتا بھی ہے تو برائی میں لیتا ہے۔ ابو جہل کو کون یاد کرتا ہے؟ ابو لہب کو کون یاد کرتا ہے؟ کون عزت کرتا ہے؟ دنیا میں کون سا آدمی ہے بتاؤ؟ کوئی نہیں، ختم ہو گئی اس کی سرداری۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری کا معاملہ دیکھ رہے ہو؟ آج تو لوگ ان کے نام پہ کٹنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے اصلی سرداری۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سیلاب کے ذریعے بتایا تھا اس وقت، آج کی حالات بتانے کے لیے بتایا تھا کہ تم لوگ بھی اپنے نیزے گاڑو، جب ہمارا وقت کا سیلاب آئے گا تو تمہارے نیزے اکھڑ جائیں گے۔ لیکن ان کی ایک معمولی لکڑی کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا سا خزیب کہتے ہیں شاخ کو، جھاڑ کی شاخ، چھوٹی سی پتلی سی ایک شاخ جو انہوں نے لگائی، اس کو سیلاب بہا کے نہیں لے گیا، بلکہ سیلاب کا پانی اس شاخ کو بڑا تناور درخت بنانے کا موجب بن گیا۔
آج دنیا کے کونے کونے میں ان کے ماننے والے موجود ہیں، ان کا نام چل رہا ہے۔ پنج نوبت می زنندش بردوام، ہم چنی ہر روز تاروز قیام۔ اگر ان کے نام کا، ان کے دلوں کے اوپر سکے کا، ان کی شہرت کا اندازہ اگر تم اب بھی نہیں کرتے ہو یا تم کو اب بھی نہیں سمجھ میں آتا ہے، تو دنیا کی کسی بھی بستی میں، کسی بھی مسلمان کی بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک بار نہیں، روزانہ 5 مرتبہ تم کو اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز سنائی دے گی۔ ہر روز، اور وہ بھی 5 بار۔ یہ تو بآواز بلند ان کو یاد کرنے کا کام ہو رہا ہے، جو دل کے اندر یاد کرتے ہیں ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں اصلی سرداری۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اس واقعے میں درمیان میں اصلی سرداری کا جو ذکر ہوا، تو اس وقت آپ نے یہ قصہ سنایا تھا۔ اب یہاں پر آپ پلٹ کر واپس آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون علیہ اللعنہ کے واقعے کی طرف۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ فرعون یہ ان کی بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، اور اس نے صاف انکار بھی کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ میں آپ کی بات نہیں ماننے والا ہوں، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، گر ترا اخلصت کردم لطفا ورخری آوردہ ام خرہ عصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تجھ میں عقل ہوتی تو سمجھتا کہ میں نے تجھ پر کتنی مہربانیاں کی، کتنے آفرز دیے، کتنے وعدے کیے تیرے ساتھ۔ اگر تجھے عقل ہوتی تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اب پتہ چل گیا ہے کہ تو گدھا ہے، ماننے والا نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر مہربانیوں کا میرا سلسلہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اب گدھے کے ساتھ تو وہی معاملہ ہوتا ہے جو گدھا چلانے والا ہاتھ میں لاٹھی لے کر کرتا ہے۔ ابتدا میں کچھ وقت مہربانیاں کی جاتی ہیں، بلکہ بعض وقت بعض قصوروں کو معاف بھی کیا جاتا ہے، لیکن سامنے والا اس موقع سے اگر فائدہ نہ اٹھائے تو اس کے بعد پھر بڑے لوگ لاٹھی نکالتے ہیں۔ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آن چنازی آخرت بیروں کنم کز اسا گوشو سرت پرخوں کنم۔ اے گدھے، اب تو استبل میں بیٹھا ہے نا، اب تجھے میں استبل سے باہر نکالوں گا، اپنی لاٹھی نکالوں گا اور تجھے استبل سے باہر نکالوں گا، اور تیرے کانوں کو اور تیرے سر کو اپنی لاٹھی سے زخمی کروں گا۔ اب تو اپنا بچاؤ کرنا ہے تو کر لے۔ ایک نہتے موسیٰ جن کے پاس نہ دولت ہے ظاہری طور پر، نہ سلطنت ہے، نہ اقتدار ہے، نہ طاقت ہے، نہ مین پاور ہے، ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور بالمقابل ایک بڑا کر و فر والا بادشاہ ہے، ساری دنیا پر حکومت کرنے والا، پاورفل، اس کے سامنے اکیلے ایسی بات کرتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا دلیری ہوگی موسیٰ علیہ السلام۔ اور سچ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اس کی ساری دنیا ہو جاتی ہے، اور جو ساری دنیا کا ہوتا ہے وہ اللہ کا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ اندری آخر خران و مردماں می نیابند از جفائے تو اماں۔ یہ جو استبل ہے نا تیرا، جس استبل میں تو رہتا ہے، اس استبل میں گدھے بھی ہیں اور انسان بھی ہے، دوسری لوگ جو تیری سلطنت کے اندر ہیں اس سے آپ مراد لے رہے ہیں۔ تو بادشاہ ہے اور تیری ایک رعایا بھی ہے اس استبل میں، دنیا کے اس استبل میں جہاں تیری سلطنت چلتی ہے، وہ ایک استبل ہے گدھوں کا، وہاں پر گدھے بھی ہیں لیکن انسان بھی ہیں، اور سب پر تیرا ظلم چلتا ہے، تیرے ظلم سے کسی کو امان نہیں ہے۔ اب میں عنان حکومت اپنے ہاتھ میں لینے والا ہوں اور سب کو امان دوں گا۔ یک اسا آوردام بہر ادب ہر خریرا کو نباشد مستجب۔ اب جو لوگ ظالم ہیں، جو تیری اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں، ان کو سزا دینے کے لیے میں ایک لاٹھی لا چکا ہوں۔ ہر اس گدھے پر یہ لاٹھی چلاؤں گا جو میرا کہنا نہ مانے۔ اژدہائے می شود در قہر تو کژدہائے گشتِ در فعل خو۔ یہ جو اژدہا ہے، یہ لاٹھی جو اژدہا بنے گی نا، اس وقت تجھے مغلوب
ہونا ہی ہوگا۔ تجھے مغلوب کرنے، تجھے تیرے اوپر ڈومینیٹ ہونے کے لیے میری یہ ایک لکڑی ہی کافی ہے۔ جب یہ اژدہا بنے گی نا، پھن پھیلاتا ہوا بڑا اژدہا جب سامنے آئے گا تو تمہارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ جیسا تو اپنے کاموں میں اژدہا ہے، ویسے یہ لکڑی اژدہا بن کر تیرے سامنے آئے گی۔ جیسے کو تیسا، تو اپنے آپ میں اپنے ظلم سے، اپنی بد کرداری، اپنی بدکاری، اس کی وجہ سے تو ایک سانپ، سپولا بھی نہیں، سانپ اژدہا بنا ہوا ہے، تو تیرے مقابلے کے لیے بھی ایک اژدہا چاہیے۔ اژدہائے کوہی ای تو بے اما، لیک بنگر اژدہائے آسماں۔ تو بھی ایک پہاڑی سانپ ہے لیکن بے امان ہے، تیرے پاس کسی کو امن نہیں ملتا، ایسا اژدہا ہے تو، پہاڑی سانپ۔ اور تیرے مقابلے میں میرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے وہ بھی ایک اژدہا ہے، لیکن یہ آسمانی اژدہا ہے۔ تیری سرکشی، لوگوں کو ڈسنے والی، لوگوں کو لوٹنے والی، لوگوں پر ظلم و ستم کرنے والی، وہ بھی ایک اژدہا ہے۔ یہاں پر تو مولانا روم اژدہے کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پہاڑی سانپ۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے اژدہے کے سامنے فرعون کا اژدہا وہ سانپ ہی بنے گا، اور کیا ہے۔ تو یہ پہاڑی سانپ ہے، اور میرے پاس جو ہے وہ آسمانی اژدہا ہے۔ ای اسا از دوزخ آمد چاشنی، بر تو بر مومن آمد روشنی۔ میرے پاس جو یہ عصا ہے نا، یہ لکڑی ہے، یہ لاٹھی ہے، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک تو دوزخ کا مزہ بھی ہے اور ایک ہدایت کی روشنی بھی ہے۔ اب جو جیسا استعمال کرے اس کے ساتھ یہ لکڑی ویسے ہی کام کرے گی۔ تیرے لیے اور تیرے ماننے والوں کے لیے دوزخ کا مزہ چھکائے گی، اور جو مومن ہوگا، جو ایمان لانے والا ہوگا، اس کے لیے روشنی ثابت ہوگی۔ مرتورا گویت کے اے گبر دنی، کہ ہلا بگریز اندر روشنی۔ اب یہ لکڑی جب اپنا کام کرے گی نا، اس وقت تجھ سے کہے گی کہ اے کمینے کافر، روشنی میں آ جا، خبردار، گمراہی کے اندھیروں میں کب تک بھٹکتا پھرے گا، روشنی میں آ جا، ورنہ درمانی تو در زندان من، مخلصت نبوت ز در بندان من۔ اور اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میری قید میں آ جائے گا، اور میری قید میں جو ایک بار آ جاتا ہے اس کو پھر قید سے چھٹکارا نہیں ملتا۔ وہ اژدہا بھی جو میری لاٹھی سے بنے گا، وہ اژدہا بھی تجھ پر حملہ کرنے سے پہلے لاسٹ وارننگ دے گا۔ باز گردش کفر سوئے دین حق، ورنہ در نارے ابد مانی خلق۔ کفر سے دین کی طرف پلٹ کر آ جا، ورنہ ایسی آگ میں تو جلے گا، ایسی آگ میں تیرا برا حال ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ باز گرد اے گمرہے بدبخت دوں، ورنہ در دوزخ درفتی سرنگوں۔ اے کمینے، اے بدبخت، اے بدنصیب گمراہ انسان، اپنی اس روش سے، اپنے اس طریقے سے، اپنے اس سوچ سے باز آ جا، ورنہ تو اوندھا ہو کر دوزخ کے اندر جا کر گرے گا۔ ای عصائے بود ایدم اژدہاست، تانے گوئی دوزخ یزنا کجاست۔ یہ تو محض ایک لاٹھی تھی میرے ہاتھ میں جو تم کو دکھائی دے رہی تھی، اب میں جب اس کو نیچے ڈالوں گا تو اب یہ اژدہا بن جائے گا۔ اس کے بعد جب تو لاٹھی کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا کہ اللہ کی ایک دوزخ بھی ہے، ورنہ بہت سارے لوگ دوزخ کے وجود سے انکار کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے نا۔ جنت اور دوزخ کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے بعض لوگ جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں کہ یہ جو لکڑی ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے نا، یہ تو معمولی ایک لکڑی دکھائی دے رہی ہے، لیکن جب میں اس کو زمین پر ڈالوں گا تو یہ لکڑی جب خطرناک اژدہا بن جائے گی تو تجھے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر چیز دیکھی ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اژدہے کو بھی تو نے دیکھا نہیں ہے نا، لکڑی کو دیکھا ہے تو نے، لیکن جب حکم آئے گا تو وہ لکڑی بھی اژدہا بن کر سامنے آئے گی۔ اسی طرح تو نے دوزخ کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے بے خوفی کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے، لیکن جب وقت آئے گا تو دوزخ بھی تجھے دکھائی دے گی۔ کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں
وقت آنے کے بعد دکھائی دیتی ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ دوزخ کا ذکر نکل گیا ہے تو اب یہاں پر مولانا روم بیان کریں گے کہ بہت سارے لوگ جو جنت اور دوزخ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے جنت، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ہی اعتقاد نہیں، اور جن کو اللہ کی قدرت پر اعتقاد ہوتا ہے، جو اللہ کی قدرت کو پہچاننے والے بن جاتے ہیں، وہ یہ دریافت کرتے ہی نہیں ہیں کہ دوزخ کہاں ہے اور جنت کہاں ہے۔ اور اس کے بعد اس کو سمجھانے کے لیے کہ دوزخ اور جنت پر بن دیکھے یقین کرنے کی بنیاد کیا ہے۔ دنیا میں ایسی کتنی چیزیں ہیں جو ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی ہیں، پھر بھی ہم ان پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ مثالیں پیش کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر سیدنا محمد و علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از